نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل آیت نمبر 187 اور 188 کی ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لیا تھا۔ آج اس کی مختصر تفسیر سماعت کر لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، تمہارے لیے پردہ زینت آرام ہے اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے۔ صبح کے وقت پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ شروع میں پہلے یہ تھا کہ رمضان سے پہلے عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی، لیکن پھر بعد میں یعنی کوئی اپنی عورت کے پاس جانے کی بھی بالکل یعنی رات روزہ افطار کے بعد بھی وہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے حضور کے صدقے میں اس امت پر تخفیف کر دی اور رات کو بھی اپنی زوجہ کے پاس انسان جا سکتا ہے اور اس سے مقاربت بھی کر سکتا ہے۔ تو اس بات کی اس میں علامت بتائی گئی۔ اس آیت میں جو ایک خاص توجہ طلب جو بات ارشاد فرمائی وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلقات جو ہیں اس کو بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ اگر ہم یاد رکھ لیں تو ایک گھر جنت بن جائے۔ کس طرح سنیے کہ فرمایا کہ جیسے عورت کے جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کو جو تعبیر کیا گیا وہ لباس سے، اور لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس کے پہلے میں یہ بتا دوں کہ لباس سے پہلے مرد اور بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں دونوں کے فرائض اور جو حقوق اور فرائض ہوتے ہیں وہ مساوی ہیں۔ لباس کس کو کہتے ہیں؟ لباس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ لباس ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن اس کے معنی ہے پردہ۔ پردہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عیب کو چھپاتا ہے اور زینت ہے اور حسن و جمال کو نکھارتا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ لباس کیا ہے؟ یہ راحت ہے۔ کس چیز سے؟ یہ سردی سے گرمی سے انسان کو بچاتا ہے۔ اب میاں بیوی کے تعلقات کو قرآن نے کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ ہن لباس لکم، تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تیرے لیے لباس ہے۔ تو اب انسان غور کرے کہ کیا انسان جس طرح ایک اچھی بیوی اپنے خاون کے لیے اور ایک اچھا خاون اپنی بیوی کے لیے، کیا وہ پردہ زینت اور راحت نہیں؟ تو ہر مسلمان کا جواب یہی آئے گا کہ یقیناً ہے کہ وہ پردہ بھی ہے، وہ زینت بھی ہے اور وہ راحت بھی ہے۔ جس ملت کے گھر گھر میں اگر زوجیت کا یہ بلند تصور اگر نکاح سے پہلے اگر ہمیں پتہ ہو اور یہ اعلیٰ معیار ہمارے ذہن میں ہو کہ جو میری بیوی مجھے آ رہی ہے میرے گھر میں، جو کسی کی بیٹی میرے گھر میں آ رہی ہے، وہ میرے لیے پردہ ہے، وہ میرے لیے زینت ہے اور میرے لیے راحت ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ گھر جنت نہیں بن جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ جب ایک شوہر سمجھ لے گا کہ میں اس کے لیے کیا ہوں اور میری بیوی میرے لیے کیا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو اس زاویے میں جب دیکھے گی تو آپ اندازہ لگائیے وہ گھر کس طرح یعنی اس گھر میں عورت حقوق اپنے بھی پامال نہیں ہونے دے گی نہ اپنے شوہر کے حقوق کو پامال ہونے دے گی۔ تو اس آیت میں اگر انسان غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں غلطی کرتے ہیں۔ یہی اسلام کا وہ حسن ہے کہ جس نے انسان کو نکھار دیا ہے، اور یہ بھی بات ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جو اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، حالانکہ وہ اس آیت کو پڑھ لیں تو ان کے لیے پیغام ہے ہاں اسلام جو ہے وہ ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کے نقاب نوچنے کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اسلام جو ہے وہ عورتوں کو تمہاری محفلوں کی رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں یہی وہ مستقل دین ہے کہ جس میں اس کا ایک اپنا نظام ہے، اپنا قانون ہے اور
ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یعنی اس کی استقامت کی، اس دین کی یہی علامت ہے کہ ہر حالت میں اسی کا انسان کو پابند رہنے کا حکم دیا گیا، اگر کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا نہ ہو، یہ بات اس میں بتا دی گئی۔ اور اسی طرح ہمیں بھی گھر میں اس بات کو اگر ہم غور کر لیں کہ لباس کیا کرتا ہے، لباس کی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ ہم کس طرح ایک راحت اور گرمی میں ہمیں یہ سکون دیتا ہے۔ سردی کا الگ لباس ہوتا ہے، گرمی کا الگ لباس ہوتا ہے، تو اسی طرح انسان اگر وہ اپنے مزاج کو دیکھے کہ اگر اس کا مزاج گرم ہے تو اپنے مزاج کو ٹھنڈا کر لے، اگر وہ ٹھنڈی ہے تو اپنے مزاج کو یعنی وہ گرم ہے تو اپنے مزاج کو ٹھنڈا کر لے، اس طرح وہ سوچتا رہے گا اور اپنے گھر کو وہ جنت بنا سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پر سکھائی گئی۔ دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی وہ روزے کا وہ ٹائم بتایا گیا کہ روزے کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے، یہ میں پیچھے بھی آ چکا تھا، لیکن یہاں پر بالکل بتا دیا گیا کہ روزے کی ابتدا ہوتی ہے صبح صادق سے، اور اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ غروب آفتاب کر ہوتا ہے۔ اور اسی آیت میں اعتکاف والوں کے لیے بتایا گیا کہ اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کر سکتا، اس سے جائز نہیں۔ اسی طرح اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو حدیں قائم کر دی ہیں تو ان حدوں کو توڑنا نہیں، اگر تم توڑو گے تو پھر تمہاری سلامتی اور بقا نہیں رہے گی۔ تمہاری سلامتی اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حدود بتا دی ہیں ان حدود کو کراس نہ کرنا اور ان کے قریب نہ جانا، تو پھر تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، کیونکہ یہ وہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے کہ یہ ایک حد لگا دی کہ اعتکاف کی صورت میں بیوی کے پاس نہ جانا، تو فرمایا کہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں تو وہ جذبات میں مشتعل جذبات کے وہ اس کے قدم کو جمنے نہیں دیتے، اور پھر انسان سے ایسا غلط کام ہو جائے کہ پھر اس کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے اور اس کا کفارہ بھی الگ ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتا دی گئیں۔ آگے سنیے جو آیت وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، رسائی اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک کہ یوں کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے، یہ حرام کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نظام معاشیات کا ایک قاعدہ بیان کر دیا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارے طریقے بتائے کہ جس سے ناجائز طریقے سے مال انسان کیسے کھاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعے سے مال کھایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اس میں جوا ہے، اس میں دھوکہ دہی ہے، اس میں زبردستی کسی کا چھین لینا ہے، کسی کے حقوق کا انکار کرنا ہے، اور وہ مال ہے کہ جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا، تو یہ سارا مال جو ہے وہ عقل باطل میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رشوت دے کر مال حاصل کرتا ہے یا جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اس کے بدلے میں مال ملتا ہے، کسی کے لیے جھوٹی قسم کھا لی اور سمجھے گا کہ مجھے مال مل جائے گا، اسی طرح لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ گواہ بک جاتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دے کر مال لے لیتے ہیں، تو یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے وہ ججز کو خرید لیتے ہیں، وہ وکیل کو خرید لیتے ہیں، وہ گواہوں کو خرید لیتے ہیں، تو ایسا وہ شخص کہ جو بھی اس طرح مال لے گا اور اپنے پیٹ میں ڈالے گا تو یہ سارا جو ہے وہ حرام ہے، اور انسان اس طرح اپنے آپ کو یعنی وہ حرام مال اپنے پیٹ میں ڈالے گا۔ اب سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنی امت کو روکتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ کوئی چرب زبان ہو یعنی کوئی بولنے میں بڑا ماہر ہو، اب وہ سمجھتا ہے میرے بولنے کی وجہ سے میں مال کما سکتا ہوں یا کسی کا غلط فیصلہ کروا سکتا ہوں، تو یہ حدیث پاک سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہارا فیصلہ میں کر دوں، تو ممکن ہے۔ اب دیکھیں حضور کس طرح بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ نور بھی دیا کہ جس کی روشنی میں آپ جان سکتے ہیں کہ یہ غلط بیانی، لیکن کیونکہ فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں، کیونکہ باطن کی باتیں نہیں بتائی جائیں گی، اس کے باطن میں کیا ہے اس لیے فیصلہ یہ ہوگا نہیں، ظاہر پر فیصلہ ہوگا، گواہ جو ہوگا اس پر فیصلہ ہوگا۔
हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे पास झगड़े चुकाने के लिए आते हो, मुमकिन है कि तुम में से एक फरीक चर्ब जबान हो, यानी बड़ा बोलने वाला हो, बड़ी मीठी बातें करके और बड़ा दलाइल से बात करने वाला हो, तो फरमाया चर्ब जबान हो और मैं बफर्ज महाल उसके हक में फैसला दे दूं, अगर मैं किसी को उसके भाई का हक दे दूं। ये बड़ा काबिल गौर जुमला है। हुजूर फरमाते हैं अगर मैं किसी को उसके भाई का हक दे दूं तो वो हरगिज़ ना ले। अगर वो जानता है कि मेरा हक नहीं है लेकिन वो मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मेरी चर्ब ज़बानी की वजह से मुझे हक मिल रहा है, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं किसी को उसके भाई का हक दे दूं बफर्ज महाल भी, तो हुजूर फरमाते हैं वो हरगिज़ ना ले, बेशक वो इसके हक में आग का एक टुकड़ा है, यानी वो आग का एक टुकड़ा ले रहा है। इस हदीस पाक की रोशनी में अगर हम गौर करें तो हमारे जो बाहमी लेन देन होते हैं इस कुरान के हुक्म की रोशनी में और मेरे आका के हुक्म की रोशनी में कितना वाज़े है कि कितनी मुकदमेबाजियाँ लोग करते हैं और वकील को, जज को, वो सारी तारीख पर तारीख चलती है। अगर कोई इस बात को जहन में रख ले तो याद रखिए कि कितना बेतहाशा पैसा और कितना बेवक्त जो इंसान का वक्त ज़ाया होता है, लोगों की रकम भी बच जाए और लोगों का वक्त भी बच जाए। और इन मुकदमेबाजियों का एक नुकसान बहुत बड़ा होता है, वो ये होता है कि अगर ख़ानदान में अगर मुकदमेबाजी हुई है तो फिर क्या होता है, ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार जो होते हैं वो चले जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं, जो नफ़रत के ऐसे बीज हो जाते हैं कि जहाँ पहले मोहब्बत थी और इखलास थी, अब उन घरों में नफ़रतें होती हैं एक दूसरे के लिए। सिर्फ क्या, इन्हीं मुकदमेबाजियों की वजह से कि जिसमें गलत बातें होती हैं, जिसमें झूठ होता है, जिसमें गवाह खरीद लिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ माल के लिए लोग ऐसे करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर इस कुरान के हुक्म को अगर हम मान लें तो इस्लामी माशरा सब खराबियों से पाक हो जाए और इतना पाकीज़ा माहौल और खुशगवार माहौल बन जाए कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। काश कि हम कुरान को सीने से तो लगाते हैं, हम कुरान को चूम कर सीने से बड़े लगाने वाले हैं, लेकिन इस कुरान के हुक्म को, इस नेकी के हुक्म को, इसको मान कर अगर हम सीने से लगा लें तो क्या हमारे माहौल में अल्लाह की रहमत नाजिल हो। आगे फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आपसे ए महबूब तुमसे नए चांद के बारे में सवाल करते हैं, तुम फरमा दो ये लोगों और हज के लिए एक वक्त की अलामतें हैं, ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों में पिछली दीवार तोड़ कर आओ। हाँ, असल नेक तो परहेजगार होता है और घरों में उनके दरवाजे से आओ और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल और एक और सहाबी ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये चांद के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह ये चांद बढ़ता घटता क्यों है? तो इनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई और इस चांद के सबब नहीं बताया कि क्यों ये हमारे लिए छोड़ दिया कि उम्मत गौर करे। इस उम्मत जब गौर करेगी कि ये क्यों बढ़ता और छोटा होता है तो उसके गौर करने में से बहुत सी बातें, ये एक साइंस का एक मौजू इसमें दे दिया गया, इंसान गौर करे पता चलेगा। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से जब ये सवाल पूछा गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये वक्त की अलामतें हैं। वक्त क्या, इसमें आदमी के और हम सब मुसलमानों के लिए हज़ारों दीनी और दुनियावी इस काम इससे मुताल्लिक हैं। मसलन ज़राअत को ले लें, तिजारत को ले लें, लेन देन के मामलात को ले लें, रोज़े के मामलात देख लें, ईद इसी पर है। और औरतों की इद्दतें, किसी औरत को तलाक हो जाती है या उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, इद्दत का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो चांद के हिसाब से होता है। ये वाला जो कैलेंडर है इसके हिसाब से नहीं। इसी तरह औरत के जो हैज़ के अय्याम होते हैं वो भी चांद के। इसी तरह हमल और दूध पिलाने की बच्चे को मुद्दतें, इसका ताल्लुक भी चांद से है। दूध छुड़ाने का वक्त भी चांद से। इसी तरह हज के जो औकात होते हैं ये भी इसका ताल्लुक चांद से है। चांद देखने में कभी बारीक होता है तो देखने वाला ये जान लेता है कि उसे
اتنی اللہ نے سمجھ دی کہ یہ چاند سے پہچان لیتے تھے لوگ کہ جب چاند باریک ہوتا تھا تو اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں. جب چاند پورا روشن ہوتا تو لوگ اس میں غور کر کے اندازہ لگا لیتے کہ یہ درمیانی چاند ہے. اور جب چاند چھپ جاتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ مہینے کا اختتام ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے جو تمہیں چاند دیا ہے یہ وہ کیلنڈر تمہیں دے دیا ہے کہ جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یعنی یہ وہ اللہ نے تمہیں کیلنڈر دے دیا. اور ہر ملک کے لوگ, ہر زبان بولنے کے والے لوگ جنہوں نے کبھی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, لیکن وہ چاند کے حساب سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں اس میں چاند کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان حج کے جو مہینے بھی ہوتے ہیں وہ چاند سے پتہ چلیں گے اور صحیح حج کیونکہ چاند سے ہوگا. اور اسی طرح زکوٰۃ جو بندہ دے گا, کیونکہ زکوٰۃ میں انسان جب مال کا کیسے دے گا تو یہ چاند سے پتہ چلے گا. جب حساب لگائے گا تو یہ ساری باتیں. ایک اور قرآن حکیم کی جو اس آیت میں فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ, یہ نیکی نہیں. اس کا کیا شان نزول ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام پہن لیتے تو پھر کیا کرتے, اپنے مکان کے دروازے سے نہیں آتے تھے. تو قرآن انہیں سمجھا رہا ہے اور وہ کیا کرتے کہ وہ اپنے مکان کے بجائے پچھلی دیوار, جو ان کے گھر کی پچھلی دیوار ہوتی اسے توڑتے اور اس سے آتے, اور وہ سمجھتے یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو قرآن نے بتایا یہ کوئی نیکی نہیں, بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو, تمہارے اندر خوف خدا ہو اور تم احکام الہی کو بجا لانے والے ہو. یہی سب سے بڑی نیکی ہے. اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی خوف خدا ہونا چاہیے اور تقویٰ ہونا چاہیے اور اللہ کے احکام کو ہم ماننے والے ہوں. یہی سب سے بڑی نیکی ہے. اصل نیک اسی کو کہا جائے گا جو ان چیزوں کو فالو کرتا ہے, اور جو نہیں کرتا تو پھر غور کر لے. قرآن ہمیں کہتا ہے نیک کون ہے؟ نیک انہی تین چیزوں کو اپنانے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ آج سنا اسے یاد رکھنے, سمجھنے اور عمل کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم سکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما. ہمیں قرآن حکیم کو صحیح سمجھنا اور سمجھانا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. مولا کریم ہمیں نیکی کرنے میں بھی ریاکاری سے محفوظ فرما. اور جو آج کا پیغام ہے رب کریم اپنا خوف اور تقوی, پرہیزگاری اور تیرے احکام پر چلنے والا جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا رب کریم اس پر ہمیں چلنے والا بنا دے. ہمیں باعمل, باحیا اور با کردار بنا دے. ہمارے کردار کو مضبوط بنا دے. مولا کریم ہمارے اندر جتنی بے حیائی ہو اور یہ ہمارے باطن میں جتنی خرابیاں ہیں اس قرآن پاک کے درس کی برکت سے یا اللہ ہمارے باطن کی ساری خرابیاں دور کر دے. ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما. ہمیں مولا کریم اخلاص اور تیری رضا پر اور تیری رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. درس قرآن کی برکت سے یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان میں جو بیمار ہوں ان کی بیماریاں دور کر دے, اور جس کی جو حاجتیں ہیں مولا کریم ان کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.